اگر آپ اپنے گھر کی تمام بلائیں، مصیبتیں، دکھ مصیبت دفن کرنا چاہتے ہیں یا پانی میں بہانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، تو پھر آپ ماہ سفر کے اس مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر کے دیکھیں۔ تمہارے گھر میں مصیبتیں آئی ہیں یا تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، تمہارے اوپر نحوست آئی ہے، تمہارے اوپر مشکلات ہیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے، اور آپ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، آپ کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، ہر جگہ جس جگہ جاتے ہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ آ چکی ہے، کوئی آپ کا حال ہی نہیں ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو چکی ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ ماہ سفر کا پورا مہینہ موجود ہے۔ آپ نے صرف کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے، وہ بھی اپنے اوپر وار کر 7 مرتبہ اپنے اوپر گھما کر وار کر آپ نے یہ کالے چنوں کا صدقہ کر دیا، یقین جانے سب بیماریاں، سب دکھ، سب مصیبتیں، سب غم، سب پریشانیاں سمجھ لیں کہ آپ کے ان چنوں میں آئی، ان کو یوں ہی طریقہ جو بتایا جائے گا اس طرح استعمال کریں گے، سارے غم ساری پریشانیاں بہہ جائیں گی، بس آپ نے یہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ دیکھیں حضرت عون بن عبداللہ، صدقہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ عون بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ یہ تابعی بزرگوں میں سے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا، غریبوں مسکینوں پر نرمی اور شفقت کرنا آپ کی عادات مبارکہ تھی۔ اور منقول ہے ایک بار حضرت عون بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے 20,000 سے زیادہ درہم ملے، آپ نے سارے صدقہ کر دیا۔ آپ کے دوستوں نے عرض کیا اگر آپ ان کو اپنے بیٹوں کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے، فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو اس صدقے کے ذریعے مضبوط کیا ہے، اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خوشحالی دے گا، خوشحال کر دے گا۔ حضرت عون رحمت اللہ علیہ کے اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے سے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو اسامہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں آل مسعود میں حضرت عون کے بیٹے سے زیادہ کوئی شخص خوشحال نہیں تھا۔ تو دیکھیں یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ چنوں کا صدقہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، صرف ایک چیز کا صدقہ کرنا آپ کو اس مقام پر، اس درجے پر پہنچا دیتا ہے جہاں بڑے بڑے چیزیں آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ اپنے دور کی ابدال حضرت ابو جعفر بن خطاب بیان کرتے ہیں میرے دروازے پر ایک مانگنے والے نے آواز لگائی، میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔ میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو، انہوں نے دے دیے، وہ انڈے پا کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیجی، میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے؟ انہوں نے کہا 30۔ میں نے کہا تم نے فقیر کو 4 انڈے دیے، یہ 30 کس حساب سے ہے؟ کہنے لگے 30 انڈے ثابت ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مانگنے والے کو جو انڈے دیے گئے ان میں 3 ثابت اور 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ رب کریم نے ہر ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے ہیں، ثابت کے بدلے ثابت، ٹوٹے ہوئے کے بدلے ٹوٹے ہوئے۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کی عطا، دنیا میں 10 گنا ملتا ہے، آخرت میں 70 گنا ملتا ہے، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا 700 گنا تک بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں، مبارک ان لوگوں کو جو آج یہ صدقہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کالے چنے لے لینے ہیں، 1 مٹھی چنے لے لیں، سفید کپڑے، سفید کاغذ کسی چیز کے اوپر رکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، بس اس کے اوپر چند ایک چیزیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کر لینی ہے۔ یا اللہ جو زندگی میں گناہ ہوئے، جو زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں، جو زندگی میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، اپنے حبیب طبیب کا صدقہ، نبی کریم کا صدقہ، تو سب غم میرے معاف فرما، سب دکھ اور مصیبتیں دور فرما۔ انشاءاللہ تعالی یوں ہی آپ یہ کام کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس طرح مانگیں گے، یقین جانیں اللہ ایک تو گناہوں کو معاف فرما دے گا، دوسرے نمبر پر
وہاں سے اللہ تمہیں عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ میں نے یقین جانے جن لوگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، استغفار کے بہت سارے واقعات میری نظر سے گزرے ہیں، جن کو یہ مقام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درجے ان کو عطا کیے ہیں جو آج تک شاید کسی کو نہیں مل پائے۔ دوستو یہ ترتیب، یہ طریقہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، بس ایک مٹھی چنے لینے ہیں، اپنے سامنے رکھنے، اور کچھ نہیں، صرف ایک چیز کا صدقہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کا تصور کر کے، اپنے غموں پریشانیوں کا تصور کر کے، اپنے دکھ اور مصیبت کا تصور کر کے، تمام چیزوں کا تصور رکھتے ہوئے دیکھیں استغفار کے بہت سارے واقعات ہیں جن میں کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اس کے نتیجے میں اسے رحمت اور برکات حاصل ہوئی۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے گناہوں کی معافی اور روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار رزق، سکون اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں رہائی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، انہوں نے رب سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا، ان کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس پر عذاب آیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو عذاب سے بچا لیا۔ صحابہ کرام کے واقعات، کئی واقعات ہیں، دیکھیں اس کے فائدے کتنے۔ گناہوں کی معافی، پہلا فائدہ گناہوں کی معافی، دوسرا رزق میں اضافہ، تیسرا دل کو سکون، قلب کو سکون، چوتھے نمبر پر کامیابیاں ہی کامیابیاں، پانچویں نمبر پر دشمنوں پر فتح، اور چھٹے نمبر پر ہر غم سے نجات، ساتویں نمبر پر ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ تو یہ سارے انعام اس بندے کو جس کو چاہیے وہ صدقہ کر کے دیکھے۔ اور استغفار پڑھنا ہے آپ نے، صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ بس یوں ہی یہ الفاظ کہنے کی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل اور اپنے کرم کے ذریعے تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کا کرم اس بندے کے اوپر ایسے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا کہ ہر شخص اس بات کی التجا کرے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا۔ بس یہ ترتیب جس کو سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہ سمجھا وہ ناکام رہا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے جو طریقہ بتایا ہے اسی پر عمل کرتے جائیں اور پھر مقام اور درجے حاصل کرتے جائیں۔ لہٰذا توبہ پر استقامت حاصل کریں، پھر گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ آج اللہ سے پکا سچا عہد کر لیں، بس عہد کرتے جائیں، پھر دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تاجدار رسالت محسن انسانیت نے فرمایا، اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ رب کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، کتنا غفار رب ہے، کتنا کرم فرمانے۔ تو یہ الفاظ آپ نے صرف اور صرف اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، لیکن اپنے گناہوں کا تصور کرنا ہے، اپنی مصیبتوں کا، دکھوں کا، جو زندگی میں گناہ، جو پریشانیاں، سب کا تصور کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آتا ہو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سارا عذاب آتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ جو کام آپ نے کرنا ہے، اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ تسبیح مکمل پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس میں پکی سچی پکا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لینا ہے کہ یا اللہ کبھی حرام رزق کے قریب نہیں جاؤں گا، نہ حرام روزی کماؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ یہ سارا کا سارا آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لینا ہے، عہد کر لینا ہے، بس یہ عہد کرتے جانا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے کیسے بہاریں آتی، کیونکہ ماہ سفر کا مہینہ جو ہے نا، کوئی سفر کا مطلب ہے، یعنی حضور نے اس کے بارے میں فرمایا لا سفرہ، یعنی کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ لا عدوہ ولا سفر ولا ہا ماتا، یعنی نہ مرض کا اڑ کر لگنا، نہ سفر کی کوئی چیز ہے، نہ الو کی چیز ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔
تو یعنی کہ بکثرت شارحین نے یہ قول بیان کیا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو سفر کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ اس میں کچھ نہیں ایسا، یہ سب توہمات ہیں، ہماری وہمی باتیں ہیں، اس کا اور کوئی بھی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لہذا ایسی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی باتوں کے بارے میں تصور رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں مشہور ہے کہ جو محرم کے بعد آتا ہے عوام الناس اسے بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کچھ اصلیت نہیں ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات بڑی اہم ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے کوئی دوسرا درود پاک یاد ہے تو آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو یہ اس کی ترتیب کو آپ نے خاص جو ترتیب بتائی جا رہی، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کالے چنے آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے عمل کا دار و مدار جو ہے وہ کالے چنوں کے اوپر ہے۔ تو چنوں کے اوپر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل کیا، انشاءاللہ تعالی رحمت الہی برسے گی، اللہ کا فضل اور اس کا رحمت تمہارے اوپر برسے گا، اور بہت سارے انعامات تمہیں ملیں گے، اور ایسے ایسے انعامات کہ آپ دیکھتے دیکھتے حیران ہو جائیں گے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو یہ جو چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان چیزوں پر آپ نے خاص توجہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ خاص مقام والی چیزیں ہیں۔ اب کالے چنوں کا صدقہ ماہ سفر کے مہینے میں یہ ساری زندگی کی وہ چیزیں لاتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، جو ساری زندگی، بس بات مختصر، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ مل جائے گا۔ اب درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی، یہ 3 تسبیحوں والا عمل بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ دعا کریں گے نا، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، بلکہ جو بندہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ درود پاک کی 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے چاہے وہ چھوٹا درود پاک آتا ہے، بڑا درود پاک آتا ہے، جو آپ کے لیے آسان ہے آپ اسی درود پاک کو پڑھ لیں گے۔ تو درود پاک میں شرط نہیں ہے کہ درود ابراہیم پڑھنا، جو درود پاک آپ کو یاد۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم سورت پڑھنی ہے، اس سورت کو پڑھنے کے بعد جو دعا تمہاری زبان سے نکلے گی فوراً قبولیت کا جامہ پہنے گی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ دعا مانگتے ہی، کیونکہ ماہ سفر کا مہینہ اور پھر اس کے اندر صدقہ کرنا اور پھر اس کے مقامات کو سمجھنا اور درجات کس قدر آتے ہیں، کس قدر فضیلت ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نہایت مفید ہیں، کیونکہ رائے خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے تو مفید ہے ہی، جو دل کھول کر کرے گا اس سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کتنا اس بندے پر راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ تو یہ جو چنے آخر میں اس کو 7 مرتبہ سر کے اوپر گھما کر آپ نے ان کو صدقہ کرنا ہوگا، جیسے بتانے لگا اس ترتیب کے مطابق۔ اب آپ نے دوستو اس کے اوپر جب یہ پڑھ لیا تو اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے جو بڑی مبارک سورت ہے، اور جس سورت کا یقین جانے وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے کہ اس سورت کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے شروع۔ یہ سورت کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار نازل فرمایا۔ اس کی فضیلت اور شان کا اندازہ تو ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو، یہ جو سورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو 2 بار نازل فرمایا، اور کوئی سورت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ 2 بار نازل ہوئی ہو، لیکن اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار نازل فرمایا ہے۔ یہ شفا بخشنے والی ہے، یہ ہدایت دینے والی ہے، یہ تو اس کے اندر توحید کا اظہار ہے، اس میں احکام الہی ہیں، یہ آداب دعا ہے، یہ بہت سارے انعامات ہیں، یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرماتا ہے۔ تو دوستو آپ اس ترتیب کے ساتھ ماہ سفر کے مہینے میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس جیسی ما فی القرآن مثلھا، اس جیسی کوئی اور صورت ہے اللہ نے قرآن کے اندر نازل ہی نہیں فرمائی
کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ بے اولاد اولاد مانگ لیں، بے روزگار روزگار مانگ لیں، اور کیونکہ یہ صدقہ جب کریں گے نا، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور قیامت میں بھی صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقے کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ اللہ عرش الہی کے سائے میں اس کو کھڑا کرے گا، اور جو عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور بے شک یہ صدقہ کرنا یعنی نماز ایمان کی دلیل ہے، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ اس لیے صدقہ صبح سویرے کریں یا صدقہ رات میں کریں اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس سورہ مبارکہ کو مکمل آخر تک، شروع میں لفظ آمین اور شروع میں بسم اللہ اور آخر میں لفظ آمین کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ 3 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک چیز صدقہ کرنی ہے۔ یہ 4 کام ماہ سفر کے مہینے میں کسی دن بھی آپ کر لیں، انشاءاللہ وہ انعامات جو ساری زندگی نے مل سکے وہ آپ کو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہ کر پائے تو اس کی اپنی بدنصیبی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو آج بھی جلوہ فرما ہے، آج بھی اسی طرح برس رہی ہے جیسے آج سے صدیوں پہلے تھی، اور جیسے حضور کے دور میں اللہ کی رحمتیں آتی تھی، اللہ کی رحمتیں تو آج بھی اسی طرح ہے، بشرط ہے کہ اس کی بارگاہ سے مانگنے والا ہو، لینے والا ہو، وہ تو آج بھی اپنے کرم کی بارش اسی طرح برساتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو یہ 3 تسبیح والا عمل ہے، چوتھے نمبر پر یہ صدقہ، جیسے میں نے کہا سر کے اوپر وارنا گھمانا 7 بار ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پڑھ کر اس کو آپ نے دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چنے آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب یہ چنے آپ کے سامنے پڑے ہیں، آپ نے یہ 3 تسبیح والا عمل کر لیا، اس کے بعد اب آپ نے اس کو کسی ایسی جگہ دے دیں، یعنی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں اس کو کھانے والے پرندے موجود ہوں، یا اس کو پانی میں بھی بہایا جا سکتا ہے، پانی میں بہائیں گے غم سارے بہہ جائیں گے انشاءاللہ، قبرستان میں ڈال دیں گے، اور یہ سارے کے سارے جیسے آپ کے لیے آسانی ہو اس کا ویسے استعمال کر لیں۔ یعنی 2 طریقے ہیں، یا اس کو بہا دیا جائے یا پرندوں کو ڈال دیا جائے، قبرستان چونٹیوں کیڑوں کو ڈال دیا جائے، انشاءاللہ ہر غم ختم ہو جائے گا، پریشانیاں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔